حضرت ملا عمر نے جب یہ پاکستان کے بڑے بڑے شیخ الحدیث گئے، ملا عمر نے صبح ملا عمر کے یہاں ناشتہ تھا، ملا عمر کے گھر پہ گئے، حضرت نے بیٹھک میں بٹھایا، تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے کیتلی میں خود اللہ آپ کا بھلا کرے چائے لے کر کے آئے، اور یہ کہ بغل کے اندر ایک دسترخوان ہے، اس میں وہی پٹھانوں والا روٹی ہے، پیالے اس ہاتھ میں لیے، اس میں کیتلی لیے، لا کر کے بیٹھ گئے اور خود اپنے ہاتھ سے چائے پلائے اس گھر میں جو چائے بنی تھی۔ سمجھے؟ ہمارے پاکستان دانشور حضرات، بڑے 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 شیخ الحدیث، سمجھے؟ آپ ایک اسامہ کے لیے امارت اسلامیہ کا سودا نہ کریں، ایک اسامہ کو حوالہ کر دو اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو امریکہ کے پاس ہے۔ بڑی بڑی باتیں کی، مولا عمر نے فرمایا مجھے افسوس ہے کہ مدرسوں کے شیخ الحدیث آپ کس طرح ہیں۔ سمجھ رہی ہیں؟ کہنے لگے کہ افسوس ہے کہ تم لوگ شیخ الحدیث، مجھے یہ بتاؤ، واللہ یحیی الفرار لا یحیی واللہ یمیت الجہاد لا یمیت۔ واللہ یحیی، زندہ رکھنے والا اللہ ہے، سمجھ رہی ہیں؟ زندہ رکھنے والا اللہ ہے، آدمی بھاگنے سے زندہ نہیں رہتا، ویمیت، مارتا اللہ ہے، جہاد کسی کو نہیں مارتا۔ آپ کہیں گے کہ بچیں گے، بھاگ جائیں گے تو الفرار لا ینجی ولا یحیی، الفرار لا ینجی ولا یحیی، اور والجہاد لا یمیت، اور جہاد کسی کو نہیں مارتا۔ حضرت خالد بن ولید اسی جگہ پر فرماتے لا نامت اعین الجبن، بزدل لوگوں کی آنکھیں کبھی بھی ٹھنڈی نہ ہو جائیں، سو نہ جائیں یعنی ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔ فرمایا اللہ کی قسم میں نے ہزاروں کو جہنم میں پہنچایا، جنگوں میں میرے پورے جسم میں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر دشمن نے وار نہ کیا ہو، کیا لیکن میں مرا نہیں، آج عورتوں کی طرح بسترے پر مر رہا ہوں۔ میں نے دعائیں بھی بہت کی کہ اللہ میں شہید بھی ہو جاؤں، غازی 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 غازی، آخر میں شہید، شہادت مجھے نصیب نہیں ہوگی۔ اگر جنگوں سے آدمی مرتا تو میں کب کا مر چکا ہوتا، جنگ سے کوئی نہیں مرتا، مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی، آج میں عورتوں کی طرح بسترے پر مر رہا ہوں۔ بسترے پر مرنا یہ مرد کا کام نہیں ہے۔ لا نامت اعین الجبن، بزدل لوگوں کی آنکھیں خدا کرے کبھی بھی آرام دہ نہ ہو اور ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ اب باقی اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ نے تمنا کی، روتے رہے کہ اللہ شہید ہو جاؤں، لیکن اللہ نے شہادت آپ کو نہیں دی، غازی تو بنا دیا، شہادت نہیں دی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ نبی کی زبان نبوت سے نکلا خالد اللہ کی تلوار ہے۔ اگر وہ شہید ہوتا، کسی کافر کی تلوار سے مارا جاتا، تو پھر مولانا مودودی کہتا واہ اللہ کی تلوار یہ ہے، کسی کافر نے توڑ دیا اس کو۔ مودودی تو تیار بیٹھا ہوا، رافضی تو تیار بیٹھے ہوئے، دشمنان صحابہ تو تیار بیٹھے ہوئے، اس لیے اللہ نے ان کے منہ کو بند کرنے کے لیے اس طریقہ پر فرمایا۔ حضرت ملا عمر نے جب یہ پاکستان کے بڑے بڑے شیخ الحدیث گئے، ملا عمر نے صبح ملا عمر کے یہاں ناشتہ تھا، ملا عمر کے گھر پہ گئے، حضرت نے بیٹھک میں بٹھایا، تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے کیتلی میں خود اللہ آپ کا بھلا کرے چائے لے کر کے آئے، اور یہ کہ بغل کے اندر ایک دسترخوان ہے، اس میں وہی پٹھانوں والا روٹی ہے، پیالے اس ہاتھ میں لیے، اس میں کیتلی لیے، لا کر کے بیٹھ گئے اور خود اپنے ہاتھ سے چائے پلائے اس گھر میں جو چائے بنی تھی۔ سمجھے؟ ہمارے پاکستان دانشور حضرات، بڑے 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 شیخ الحدیث، سمجھے؟ آپ ایک اسامہ کے لیے امارت اسلامیہ کا سودا نہ کریں، ایک اسامہ کو حوالہ کر دو اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو امریکہ کے پاس ہے۔ بڑی بڑی باتیں کی، مولا عمر نے فرمایا مجھے افسوس ہے کہ مدرسوں کے شیخ الحدیث آپ کس طرح ہیں۔ سمجھ رہی ہیں؟ کہنے لگے کہ افسوس ہے کہ تم لوگ شیخ الحدیث، مجھے یہ بتاؤ میرے پاس ہتھیار زیادہ یا 313 کے پاس تھے، 6 زرہ تھے اور 8 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، بتایا تھا نا آپ کو۔ فرمایا میرے پاس ہتھیار زیادہ ہے یا بدر والوں کے پاس؟ فرمایا آپ کے پاس زیادہ ہے۔ تو فرمانے لگے وہ 313 ہو کر کے میرے تو پٹھان اور بلوچ یہاں لاکھوں کی تعداد میں، وہ 313 نہ بھاگے اور مولا عمر لاکھوں ساتھی ہوتے مسلمانوں کو پھر بھی بھاگ جائے۔ مولا عمر کے پاس ہتھیار بھی ہے، نہیں بھاگوں گا بالکل کسی سے۔ پاکستانی مولوی ہو گئے یا ہم تو چینلوں پر بولنے والے لوگ ہیں، یہ چینل ہی الگ ہے، چینلوں والے لوگ، چینلوں والے، یہ چینل ہی الگ ہے۔
کہنے لگے کہ اسامہ کو کیوں حوالہ کروں؟ اسامہ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر کوئی مرد ہی نہیں ہے، سارے کھدڑے ہیں، اور اس نے اپنے اربوں کھربوں ڈالروں کو چھوڑا، اور وہاں سے مدینہ رسول کو چھوڑ کر کے مدینہ الرسول کو اس نے دیکھا کہ وہ عرب بھی بے غیرت ہے، کوئی بھی مجھے پکا مسلمان اور غیرت مند سمجھ کر کے میرے پاس آئے، میں مسلمانوں کو اٹھا کر کے ان کے حوالہ کر دوں۔ تم لوگ بتاؤ، اتنے بڑے شیخ الحدیث ہو، کون سا فتویٰ ہے؟ نبی کا بیٹا دوڑ دوڑ کر کے میرے پاس آ گیا، پوری دنیا کو چھوڑ کر کے، میں اس کو امریکہ کے حوالہ کروں؟ اور یہ حدیث کہاں ہے تمہارے پاس؟ المسلم اخو المسلم، سمجھے؟ لا یسلمہ ولا یخذلہ، اس کو رسوا بھی نہیں کرتا، دوسرے کے حوالہ بھی نہیں کرتا، یسلمہ کا معنی دوسرے کے حوالے نہیں کرتا۔ یہ کہاں ہے حدیث؟ میں مسلمان اس کو حوالہ کروں گا؟ خدا کی قسم حوالہ نہیں کروں گا کسی بھی صورت میں۔ جرم کیا ہے اسامہ کا؟ اور تم لوگ ایسے ہی، تمہارے پاس نگاہ بھی نہیں ہے، بصیرت بھی نہیں ہے۔ فرض کر لو میں ملا عمر قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک اسامہ نہیں 50 اسامہ حوالہ کروں، تب بھی اس کو بہانا چاہیے وہ میرے اوپر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، اور دشمنی اسامہ سے نہیں ہے، امارت اسلامی سے۔ اسامہ حوالہ کروں تب بھی وہ مجھ پر حملہ کرے گا، اس لیے نہ میں اسامہ حوالہ کروں گا، نہ کچھ کرے حملہ کرے۔ نام ہمارے اتنے بڑے کہ اشتہار میں جگہ ہی نہیں ہوتی۔ پھر آخر میں فرمایا کہ حضرت جی نے فرمایا کہ ہم نے سمجھا کہ صحابہ میں سے کوئی رہ گیا ہے، کوئی صحابی یہ گفتگو کر رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ السلام علیکم جی دوستوں، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور منگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور منگل صاحب کے یہاں بیان فرما رہے تھے۔